نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق اللہ العلی العظیم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، پیارے طلبہ، میں شعر کے ساتھ اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں. پردہ غفلت کا آنکھوں سے اٹھا دے یا رب، پردہ غفلت کا آنکھوں سے اٹھا دے یا رب، اپنے بندوں کو راہ راست دکھا دے یا رب. شب ہے تاریک سمندر میں بپا ہے طوفان، شب ہے تاریک سمندر میں بپا ہے طوفان، ڈوبتی ناؤ کو ساحل سے لگا دے یا رب. میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، میں آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے مختصر وقت کے اندر کچھ باتیں عرض کر کے اپنی جگہ لینا چاہتا ہوں، کیونکہ ابھی میرے بعد حضرت مولانا مفتی عبد الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ایمان افروز خطاب ہوگا. درخواست تھی تو آپ کے سامنے روبرو ہو گیا. دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ حقیر سراپا کو، مجھ گنہگار کو اللہ تبارک و تعالی کچھ دین کی بات عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیزوں، آج ہم دنیا کے اوپر طائرانہ نظر ڈالتے ہیں، ہم دنیا کے چپے چپے کے مسلمان پر نظر ڈالتے ہیں، چاہے وہ ہندوستان ہو، چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی ملک ہو جہاں مسلمان زندگی گزار رہے ہیں. آج پوری دنیا کا مسلمان پریشان ہے، آج پوری دنیا کا مسلمان ہر طرف سے ستایا جا رہا ہے، آج پوری دنیا کا مسلمان ذلیل ہو رہا ہے، آج پوری دنیا کے مسلمان کے اوپر ظلم و استبداد کی طاقتیں اور مذہب اسلام کے دشمن یلغار کر رہے ہیں. آخر ایسا کیوں ہے؟ یہ مسلمان جو ایک وقت بلند ترین قوم ہوا کرتا تھا، پوری دنیا کے اندر مسلم معاشرہ، مسلم سوسائٹی ایک کامیاب ترین، امانت دار، سب سے بہتر قوم سمجھی جاتی تھی، آج یہ ذلیل کیوں ہے؟ تو ہم جب قرآن کا رخ کرتے ہیں تو قرآن کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. دیکھو، یہ جو ہمارے اوپر مصائب، پریشانیاں، طرح طرح کے ناپاک مکر و فریب، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، یہ کسی اور کی وجہ سے نہیں ہے، اس کی بنیادی وجہ خود ہم ہیں. قرآن ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. روئے زمین کے اوپر ہو، خشکی میں ہو یا تری میں ہو، یہ جو فساد برپا ہے، یہ جو ظلم و زیادتی برپا ہے، ہمارے کرتوت کا نتیجہ ہے، ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، ہماری کرنی کا پھل ہے. میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، میرے عزیزوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک اچھی زندگی بسر کریں، اگر
پرسکون زندگی بسر کریں، اگر ہم چاہتے ہیں کامیاب ہوں، اگر ہم چاہتے ہیں کامرانی ہمارے قدموں کو چومے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کا سکون ہم مسلم قوم کو ملے، تو ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ ہم اپنی سوچوں کو بدلیں، ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اپنی فکروں کو بدلیں، ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اپنے فکر و خیالات کو بدلیں۔ اگر ہم مغرب کی فکر کو اپنائیں گے، اگر ہم مغرب کی سوچ کو اپنائیں گے، اگر ہم انگریزوں کے طریقے کو اپنائیں گے، اگر ہم غیروں کے دشمنان اسلام کے طریقوں کو اپنائیں گے، میرے عزیزو، قرآن کہتا ہے تم کامیاب نہیں ہوگے۔ اگر ہم یہ طریقہ اپنائیں گے تو میرے دوستو ہماری یہ سوچ بنے گی، ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا، ہماری یہ قرآن بنے گی کہ ہم کامیاب اس وقت ہوں گے جب ہمارے پاس مال ہو، ہم کامیاب اس وقت ہوں گے جب ہمارے پاس دولت ہو، کامیاب ہم اس وقت ہوں گے جب ہمارے پاس اعلیٰ رتبہ ہو، کامیاب ہم اس وقت ہوں گے جب ہمارے پاس عالیشان بنگلہ ہو، کامیاب ہم اس وقت ہوں گے جب ہمارے پاس عالیشان گاڑیاں ہوں۔ قرآن کہتا ہے یہ سب کامیابی کی چیزیں نہیں ہیں، کامیابی ان چیزوں کے اندر اللہ نے نہیں رکھی ہے، کامیابی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے کامیاب کرتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے ناکام کرتا ہے۔ قرآن ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جس کو میں چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں، جس کو میں چاہتا ہوں ذلیل کرتا ہوں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ یہ دنیا کی زیب و زینت، دنیا کا مال و دولت، دنیا کے عالیشان بنگلے، دنیا کی یہ نوکریاں، دنیا کے یہ رتبے آپ کو کامیاب نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم پوچھتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں، پھر ہم ایک بہتر زندگی، ایک کامیاب ترین زندگی، ایک خوشحال زندگی کیسے گزار سکتے ہیں، کیسے ہم کو حاصل ہوگی؟ تو قرآن صرف ایمان پر اکتفا نہیں کرتا ہے، قرآن کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ قرآن کہتا ہے اے انسان، اے بنی آدم، اے امت مسلمہ کے غیور مسلمانوں، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو سنو، من عمل صالحا، جس نے اعمال صالحہ کیا، جس نے اچھے عمل کیے، مرد ہو یا عورت، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، اس حال میں کہ وہ مسلمان ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس کو بہترین زندگی عطا فرمائیں گے، ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، ہم اس کو خوشحال زندگی عطا فرمائیں گے۔ اما دیکھو ذرا، جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ساری آشائش کی چیزیں مرحمت کی ہیں، بہترین بنگلہ ہے، بہترین گاڑی ہے، اور ان کے پاس جو وہ چاہیں خرید لیں، جو چاہیں حاصل کر لیں، سب کچھ ہے، نرم گدوں کے اوپر آرام کرتے ہیں، عالیشان بنگلے کے اندر، پرفریب ایسیوں کے اندر آرام کرتے ہیں، لیکن ان کو نیند نہیں آتی ہے، سکون نہیں آتا ہے، ان کو آرام نہیں ملتا ہے۔ لیکن اس کے مقابل میں آپ دیکھیے جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں، اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں، نبی کے طریقے پر چلتے ہیں، تو میرے پیارے بھائیوں اللہ تعالیٰ ان کو درخت کے سائے کے نیچے آرام دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نہروں کے کناروں پر آرام دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے چٹائی پر آرام دے دیتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمارے نبی جناب
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा चटाई पर आराम फरमा रहे थे। इतने में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए। आप आते हैं तो देखते हैं कि हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चटाई पर आराम फरमा है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उमर को देख करके करवट बदलते हैं। जब करवट बदलते हैं तो उमर क्या देखते हैं कि हमारे नबी के बदन के ऊपर चटाई के निशान बने हुए हैं। हजरत उमर बेकरार हो उठे, हजरत उमर बेचैन हो उठे, कहने लगे ए अल्लाह के नबी, कैसरो किसरा आलीशान महल के अंदर मोटे मोटे गद्दों के ऊपर आराम करें, सुकून हासिल करें, और आप वो रसूल हैं जिनका सफर हो तो अर्श पर हो, और जब सफर पे जाएं तो अल्लाह की कुर्सी, अल्लाह का अर्श आपके कदमों के नीचे हो। मेरे अजीजों, हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात मुबारका वो आली जात है कि अगर आपको अल्लाह को पैदा करना मकसूद न होता, अल्लाह ताला इस जमीन को न बनाता, आसमान को न बनाता, चांद को न बनाता, सूरज को न बनाता, चंदों को न बनाता, परिंदों को न बनाता। अलगरज कमोबेश 1.25 लाख जो अल्लाह ताला ने किए, 18,000 अल्लाह ताला ने मखलूकात को पैदा किया है, किसी को न पैदा करता। अल्लाह ने हमारे नबी के नक्श से, हमारे नबी के अक्स से, हमारे नबी के नूर से निकाल करके ये सारी की सारी कायनात बना दी। मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैहि शेर में ये बात बयान करते हैं, नबी की शान को उजागर करते हैं। सबसे पहले मशीयत के अनवार से, सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शे रूए मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्श से मांगकर रोशनी बस में कौनो मका को सजाया गया। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, सोचो ये जात है हमारे नबी की जिसके वसीले में कुल कायनात बनी, लेकिन वो कहाँ है? चटाई के ऊपर। जब उमर ने ये पूछा तो हमारे नबी ने जवाब दिया, ऐ उमर, ये कैसरो किसरा जो आलीशान महलात के अंदर, ये कैसरो किसरा जो ऊंचे ऊंचे मोटे मोटे गद्दों पर आराम कर रहे हैं, क्या समझते हो तुम? ये दुनिया उनके लिए है, आखिरत हमारे लिए है। एक मोमिन के लिए ये दुनिया कैद खाना है, और एक काफिर के लिए ये दुनिया जन्नत है। मोमिन के लिए ये कैद खाना है, मरने के बाद वाली जो जिंदगी है वो मिलने वाली जन्नत है, और काफिर के लिए ये जन्नत है, और इसके बाद वाली जो जिंदगी है वो उनके लिए तो अकारत है, वहां पर घाटा ही घाटा है, उनका ठिकाना तो जहन्नम है। मेरे अजीजों, मेरे प्यारे भाइयों, वक्त की किल्लत है, मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जब हमारी जिंदगियों के अंदर आमाले सालिहा आएगा, जब हम अल्लाह के हुक्म को पूरा करेंगे, नबी के तरीकों को अपनाएंगे, कामयाबी हमारे कदमों को चूमेगी। आज हम जो नाकाम हैं, आज हम हर तरफ जो नाकामी का मुंह देख रहे हैं, मेरे प्यारे भाइयों, उसकी वजह यह है हम जिल्लत की जिंदगी बसर कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हमने कामयाब जिंदगी, अच्छी जिंदगी, खुशहाल जिंदगी दुनिया के साजो सामान, दुनिया के मालो मता पर मुनहसिर कर रखी है। अगर हम ये समझ लें कि कामयाब जिंदगी, खुशहाल जिंदगी, अच्छी जिंदगी हमें मिलेगी आमाले सालिहा से, ईमान को बरकरार रखते हुए, तो मेरे प्यारे भाइयों, क्या मजाल है ये दुनिया हमको तकलीफ पहुंचा सके। हम वही मुसलमान कौम, हम वही मुस्लिम उम्मत बन सकते हैं जो सहाबा इकराम और अइम्मा मुज्तहिदीन और हमारे सल्फ सालिहीन औलिया इकराम को अल्लाह ताला ने नवाजा। कुरान कहता है, अल्लाह ताला जमाने की कसम खा करके फरमाता है कि वो इंसान घाटे में नहीं है, वो इंसान खसारे में नहीं है जो ईमान लाए और आमाले सालिहा किया। क्या पता चला?
مسلمان تو ہم ہیں، ایمان والے تو ہم ہیں، ہمارے دل کے اندر ایمان کا ٹمٹما رہا ہے نور، ہم اللہ کی وحدانیت کے قائل ہیں۔ اتنی دیر آپ دو حضرات سے، علماء کرام سے آپ نے توحید پر لب کشائی سماعت فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ ضروری ہے۔ ایک میں بہت بڑی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ خاص پڑھے لکھے لوگوں کے لیے، اور آج کے دور میں تو سب پڑھے لکھے ہی ہیں، چاہے مولانا صاحب ہو، چاہے حافظ جی ہو، چاہے قاری صاحب ہو، اور چاہے ایک عام جاہل آدمی، سب مفتی بنے ٹہل رہے ہیں۔ کسی کو حق بات اگر بتا دی جائے وہ اپنی شان میں گستاخی سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے تم سے بڑے جاؤ ہم کو معلوم ہے۔ کوئی آج سننا نہیں چاہتا ہے، ہر ایک دوسرے کو سنانا چاہتا ہے۔ دیکھ لیجئے، میں اپنے گاؤں کی بات کر رہا ہوں، میں اپنے گاؤں میں دیکھتا ہوں کہ دو لوگ کونے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اس انداز میں دین کی بات کرتے ہیں کہ ان سے بڑا کوئی جاننے والا نہیں، ان سے بڑا کوئی علم رکھنے والا نہیں ہے۔ لیکن عمل کے میدان میں آ جائیے، ہماری کمی ہے۔ ہم علماء انبیاء کے وارث تھے، لیکن ہم نے صرف علم کو اپنے اندر جذب کیا۔ آج ہم علماء کو، ہم حفاظ کو لوگ دیکھ کر کے شرم کرتے ہیں۔ کیا فائدہ حافظ قرآن بنانے سے؟ کیا فائدہ عالم دین بنانے سے؟ ان سے بہتر تو ہم ہیں، 5 وقت کی نماز پابندی سے ہم ادا کر رہے ہیں، سنن و نوافل کی ہم پابندی کر رہے ہیں۔ ان کا معاملہ تو یہ ہے، اکثر مساجد سے یہ غائب ہی رہتے ہیں، اور کبھی کبھار مسجد میں آ بھی گئے تو مشکل سے 4 رکعت 2 رکعت فرض ادا کی، پھر سب سے پہلے اگر نکلنے والے ہیں تو یہ علماء اور حفاظ ہیں۔ یہ ہماری کمی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، جاہل جو ہوتا ہے، جو پڑھا لکھا نہیں ہے، ہم اس کے لیے شاہراہ ہیں، ہم ان کے لیے مشعل ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اس لیے ہم اور آپ کو اپنے اندر اپنے علم کے مطابق عمل کو پیدا کرنا ہے، عامل بننا ہے۔ وہ علم فائدہ نہیں دے سکتا ہے جس پر عمل نہ ہو۔ اگر عمل نہیں ہے تو وہ تو جہنم میں لے جانے والا علم ہے۔ کل میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی پوچھے گا، تم کو جتنا علم تھا اس پر عمل کتنا کیا؟ جب تک آپ جواب نہیں دے دیں گے آپ کے قدم ہل نہیں سکتے۔ یہ عالم ہے تو ضرورت اس بات کی ہے میرے پیارے بھائیوں کہ ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں، اپنے اندر اعمال صالحہ کو داخل کریں۔ یہ جلسہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اصلاح معاشرہ و استقبال رمضان کی نسبت سے ہوا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، انشاءاللہ جمعرات یا جمعے کو رمضان المبارک شروع ہو جائیں گے۔ دیکھو، رمضان المبارک کی ہر گھڑی میں اللہ کا نور ٹپکتا ہے، اللہ کی رحمت مغفرت کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ ہم اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ رمضان سے پہلے ہم اپنی مغفرت کروا لیں۔ ہم سے جو غلطیاں ہوئی، جو کوتاہیاں ہوئی، جو ہم سے اللہ کے حکم ٹوٹے، ہم اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیں، اللہ کے سامنے حاضر ہو کر کے اپنے گناہوں پر نادم ہو کر کے آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم کر کے اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ تو مغفرت کے بہانے ڈھونڈتا ہے، اللہ اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتلا کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بستر پر آرام فرمائے۔ آپ کے زمانے میں گویہ تھا، آپ کے زمانے میں ایک گویہ تھا، وہ تنبور بجا بجا کر کے لوگوں کو گانے سنا کر کے، اس کی آواز اچھی تھی، پیسہ کماتا، اس کے ذریعے سے اس کے گھر کا چولہا جلتا۔ بچپن سے لے کر کے جوانی سے لے کر کے بڑھاپے تک اس نے یہی حربہ کیا، کماتا رہا، کھاتا رہا، کماتا رہا، کھاتا رہا۔ آخر میں جب بوڑھا ہو گیا،
اس کی آواز نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، اب تھاکے ہونے لگے، نوبت یہ آ گئی، وہ بہت بے بس ہو گیا، جنت البقیع میں گیا، بھوک کی وجہ سے پریشان ہو کر کے جنت البقیع گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گویا ہوا، دعا کرنے لگا۔ یہ اللہ سے مغفرت طلب کرنے کے لیے نہیں گیا تھا، پیٹ کے چکر میں گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے، اے اللہ، میں نے اپنی پوری زندگی تو تیرے حکم کو توڑنے میں لگا دی، اے اللہ، میں نے پوری زندگی تو گانے بجانے میں لگا دی، اب میری آواز نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، اب میرے گھر کا چولہا نہیں جلتا ہے، روٹی کیسے کھاؤں، میں بھوک سے تڑپ رہا ہوں۔ ادھر یہ دعا کر رہا ہے، حضرت عمر اپنے بستر پر سوئے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی خواب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ندا لگاتے ہیں، اے عمر، میرا ایک بندہ جنت البقیع کے اندر مجھ کو پکار رہا ہے، میرا ایک بندہ جنت البقیع کے اندر مجھ سے اپنی بھوک کی فریاد کر رہا ہے، اے عمر، تو جنت البقیع جا اور اس کی حاجت کو پوری کر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بیدار ہوئے، بیدار ہو کر کے فوراً نہ جوتا پہنا، نہ امامہ باندھا، بغیر چپل، بغیر جوتا، بغیر امامہ، بغیر ٹوپی کے دوڑتے ہاپتے جنت البقیع کی طرف دوڑ گئے۔ اب جب جنت البقیع میں دوڑتے ہوئے گئے، پیروں کی آہٹ اس بڈھے نے سنی۔ میرے پیارے بھائیوں، دیکھا عمر آ رہے ہیں، عمر کا روب اس کے اوپر طاری ہو گیا کہ عمر تو درے لگائیں گے، عمر تو درے لگائیں گے۔ وہ بوڑھا اٹھا اور بھگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے میاں، مجھ سے ڈرو نہیں، میں خود نہیں آیا ہوں، میں بھیجا گیا ہوں، اللہ نے مجھ کو بھیجا ہے تیری ضرورت پوری کرنے کے لیے۔ وہ بڈھا رکا، فوراً اسی جگہ پر گر گیا اور دو لفظ اس کی زبان سے نکلے، اے اللہ، تو کتنا کریم ہے، اے اللہ، تو کتنا رحیم ہے، میں نے اپنی مغفرت کا بھی تجھ سے سوال نہیں کیا، میں نے اپنی معافی کا بھی، اپنے گناہوں کے استغفار کا بھی سوال نہ کیا، تو نے مجھ کو ایک امیر المومنین، وہ امیر المومنین جس نے پوری دنیا کے تقریباً چوتھائی حصے میں پورے مذہب اسلام کا ڈنکا بجا دیا، وہ عمر میرے پاس آ گیا تجھ سے صرف رزق کی فریاد کے اوپر، اے اللہ، میں اپنے گناہوں پر نادم ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ میرے پیارے بھائیوں، اتنا نکلا، فوراً اس کی روح پرواز ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تجہیز و تدفین اور اس کی نماز جنازہ ادا کی، آپ نے خود اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ وہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت وہ ہے، وہ تو مغفرت کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ تو رمضان المبارک سے پہلے ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کروا لیں، اپنے گناہوں پر نادم ہو جائیں، شرمندہ ہو جائیں، اللہ سے مغفرت طلب کریں، اور رمضان المبارک کا ایک بھی لمحہ غفلت میں، اللہ کی نافرمانی میں، اللہ کے حکم توڑنے میں نہ گزاریں۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔